کسی بھی ملک اور اجتماعی نظام کو چلانے، نظم و نسق کو برقرار رکھنے اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے مضبوط و مستحکم آئین کی ضرورت ہے۔ یہی آئین کسی بھی مملکت کی بنیاد و اساس ہوتا ہے، جس کا تحفظ پورے نظام کو انتشار سے بچانے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں معاون بنتا ہے۔ اسی کے ذریعے بنیادی نظریات و تصورات، اندرونی نظم و نسق کے اہم اصول اور مختلف شعبوں کے درمیان ان کے فرائض و اختیارات کی حد بندی و تعیین ہوتی ہے۔ شہری، سیاسی اور انسانی حقوق کے تحفظات کے لیے دستور و آئین کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی، جو مملکت اور شہریوں کے حقوق کی پاسداری کر سکے۔ ملک کے لیے جو بھی قوانین وضع کیے جائیں گے وہ اسی دستور کی روشنی اور دائرہ میں ہوں گے۔ ہمارے ملک کے دستور کا نام بھارت کا آئین ہے، جیسا کہ دستور کی دفعہ 393 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے پنجہ استبداد سے آزاد ہوا اور آزادی کے تقریباً 2.5 سال بعد آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ اس کے بعد سے ہندوستان ایک مکمل خود مختار جمہوری ملک بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا اور جس کی آبیاری کے واسطے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس واقعے کو اب 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جو ہمیں آئین پر عمل آوری کے حوالے سے دعوت احتساب دے رہا ہے۔ اس طے شدہ دستور کے آغاز میں جو جملے مرقوم ہیں وہ انتہائی چشم کشا اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ملاحظہ ہوں، ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدت و مذہب و عبادت، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آئین ہند 26 نومبر 1949 کو 7 رکنی کمیٹی نے آئین ہند کا مسودہ حکومت کو سونپا، جس کا نفاذ 26 جنوری 1950 سے عمل میں آیا۔ اب تک اس آئین میں تقریباً 92 ترامیم ہو چکی ہیں۔ آئین سازی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ ساتھ مسلمان اراکین نے بھی حصہ لیا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خان عبدالغفار خاں، محمد سعد اللہ، عبدالرحیم چودھری، بیگم اعجاز رسول اور مولانا حسرت موہانی کے نام شامل ہیں۔ اس دستاویز پر مولانا حسرت موہانی کے علاوہ سبھی اراکین اسمبلی نے دستخط کیے۔ اسمبلی کے آخری اجلاس 24 دسمبر 1949 کو منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا اولین صدر جمہوریہ منتخب کیا گیا۔ بھارت کے آئین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طویل آئین ہے، جس میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمہوریہ ہند کا دستور کچھ اس طرح سے ہے۔ دستور ہند میں 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیمے اور 2 تتمے ہیں۔ ملک کا یہ دستور اپنی بہت سی خوبیوں اور کچھ خامیوں کے باوجود دنیا کا بہترین دستور میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جس قدر پامالی و بے حرمتی دستور ہند کی گئی، شاید ہی دنیا کے کسی دستور کی گئی ہو، اور جتنا اس دستور کے الفاظ و معانی، مطالب و نتائج سے کھلواڑ کیا گیا، دنیا کے کسی ملک کے دستور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔
حکمراں طبقہ نے عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہونے دیا، اور عوام نے کبھی بھی دستور کے مکمل نفاذ کے بارے میں کوئی پرزور تحریک نہیں چلائی۔ خصوصاً مسلمانوں نے تو اس سلسلے میں کافی کوتاہی برتی۔ بھارت میں ثقافتی فاشزم کو سیکولرزم کے ڈھانچے میں ڈھالا گیا اور ایک مذہب کے عقائد کو ملک کے استحکام و یکجہتی کے نام پر جبراً مسلط کیا گیا۔ اب تو ملک میں RSS کی سرپرستی میں BJP حکومت کر رہی ہے۔ NRC اور شہریت ترمیمی قانون کے تناظر میں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں کس طرح کا دستور اور قانون نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کی مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے تو کہیں کھانے اور لباس پر پابندی ہے۔ کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت کے تقاضے کو پورا کر سکے، جس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، انصاف۔ اس میں سماجی، معاشی، سیاسی انصاف شامل ہے۔ نمبر 2، آزادی۔ اس ضمن میں خیالات، اظہار رائے، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی شامل ہے۔ نمبر 3، اخوت۔ اس کے تحت ہر شہری کا وقار اور ملک کی سالمیت کے لیے ممکنہ کوششیں شامل ہے۔ اب اگر ہم ان نکات کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آزادی ہند کے بعد آج تک حکمران جماعتوں نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ دستوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کے سماجی انصاف کی بات کی جائے تو آج بھی تقسیم ہند کا جواز دیتے ہوئے سب سے بڑی اقلیت کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ یہ بات عیاں ہے کہ 1857 کے غدر میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا اور آزاد بھارت کے لیے اپنی جان و مال تک کو نچھاور کر دیا۔ لاکھوں علماء کرام، صحافیوں اور دانشوروں کو انگریزوں نے شہید کیا۔ اس کے برعکس زعفرانی طاقتیں انگریزی حکومت کی دلالی کرتی رہیں۔ باشندگان وطن کے بنیادی حقوق۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے۔ اس کے دستور و آئین کے کچھ اہم امتیازات ہیں۔ یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے، اور یہاں عوام ہی کو سرچشمہ اقتدار و اختیار مانا جاتا ہے۔ اس طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ساتھ ہی شہریوں کے چند اہم اور بنیادی حقوق قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، جس کو بغور سننے سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ ہمارا آئین پوری طرح سے انسانی حقوق کا پاسدار اور مذہبی آزادی کا علم بردار ہے۔ حق مساوات۔ ملک میں رہنے والے تمام ہی افراد باعتبار انسان یکساں حقوق کے مالک ہیں، اور آئینی اعتبار سے ان کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ، ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تفریق نہیں۔ حقوق و اختیارات میں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارا آئین واضح طور پر مساویانہ حقوق کا پاسدار ہے، جیسا کہ آئین کی دفعہ 14-15 میں کہا گیا ہے۔ مملکت کسی شخص کو ملک کے اندر قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی، اور مملکت محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی طرح کا امتیاز نہیں برتے گی۔ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں تمام باشندگان کو ملے ہوئے حقوق کا ذکر آئین کی دفعہ 16 میں کیا گیا ہے۔ تمام شہریوں کو مملکت کے کسی عہدے پر ملازمت یا تقرر سے متعلق مساوی موقع حاصل ہوگا۔ حق آزادی، حق مساوات کے ساتھ ہی جمہوری آئین کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہاں کے رہنے والے مختلف قسم کی آزادی کے حامل ہوں۔ ان میں اظہار رائے کی آزادی بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف جلسے، انجمنیں اور جلوس وغیرہ منعقد کرنے، تنظیمیں اور تحریکیں بنانے اور چلانے، آزادانہ طور پر پورے ملک کا سفر کرنے، نیز سرمایہ کاری کی آزادی اور جان و مال کی آزادی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے باوقار آئین میں کہا گیا ہے، دفعہ 19 تا 22 میں لکھا ہے، مملکت کے تمام شہریوں کو حق حاصل ہوگا مملکت کے ہر ایک حصہ میں تقریر اور اظہار کی آزادی کا، امن پسند طریقے سے اور بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کا، انجمنیں یا یونین قائم کرنے کا، بھارت کے سارے علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کا، بھارت کے کسی بھی حصے میں بود و باش کرنے اور بس جانے کا، کسی پیشہ کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے، تجارت یا کاروبار چلانے کا، مذہبی آزادی۔ انسانی فطرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے حساس مذہبی جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے تحت ہی مختلف افراد میں جنگ و جدل کا جذبہ نظر آتا ہے۔ یہ بات ان ملکوں میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے جہاں مختلف مذاہب کے پیروکار رہتے ہوں۔ ہمارے ملک کا اس سلسلے میں بہت نمایاں مقام ہے، کیونکہ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے قائدین نے بڑی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہاں کسی مذہب کو خاص اہمیت نہ دے کر سب کو برابری اور یکساں حقوق دیے۔ اس لیے آئینی اعتبار سے ملک کے ہر ایک شہری کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے، اس کی تبلیغ و تشہیر کرنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 25 میں کہا گیا ہے، تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ ثقافتی اور تعلیمی حقوق۔ ہمارا ملک مختلف تہذیبوں کا امین اور مختلف تعلیمی نظریات کا گہوارہ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تمام ہی لوگوں کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کی حفاظت کو فروغ کے حقوق حاصل ہوں۔ یہاں کے ہر ایک شہری کو حصول تعلیم کی آزادی اور اپنے شعائر و ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 29 میں کہا گیا ہے، بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی بھی حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی اپنی جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ آئین کی دفعہ 30 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام اقلیتوں کو، خواہ وہ مذہب کے نام پر ہوں یا زبان کے، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اس کے انتظام کا حق حاصل ہوگا۔ جائیداد کا حق۔ مملکت میں رہنے والوں کو
آئینی اعتبار سے یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسے اپنی جائیداد فروخت کرنے یا کسی دوسرے کی جائیداد خریدنے، خواہ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، کا اختیار حاصل ہوگا۔ ملک کے ہر شہری کو یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ قوانین کی رعایت کرتے ہوئے اپنی املاک و جائیداد اور ان کے حاصل شدہ آمدنی کو کسی بھی طرح اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، یا کسی تنظیم، تحریک یا کسی اور کو ملک کی فلاحی و رفاہی کاموں پر خرچ کر سکتا ہے۔ دستوری چارہ جوئی کا حق۔ ہمارے آئین کے تیسرے حصے میں ضبط کیے گئے حقوق کو بحال کرانے اور ان کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹ و دیگر عدالتوں سے چارہ جوئی کرنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ متعلقہ عدالتوں کو ان حقوق کی بحالی اور تحفظ کے لیے ہدایات یا احکام یا مختلف خصوصی فرمان جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آئینی اعتبار سے عدالتی چارہ جوئی کے حق کو محض دستور میں بیان کی گئی متعلقہ دفعات کے تحت ہی معطل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون سے بنیادی حقوق کس حد تک کسے دیے جائیں، غرض کہ آئینی اعتبار سے ملک کے ہر ایک شہری کو ہی کسی بھی معاملے میں دستوری چارہ جوئی کا پورا حق دیا گیا ہے۔ مذکورہ تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے باوقار آئین میں جس طرح سے عوام الناس کو بالادستی حاصل ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے بنیادی حقوق کا جس طرح لحاظ رکھا گیا ہے، اس بنا پر بلا خوف تردید یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمارا آئین پوری طرح سے انسانی حقوق کا پاسدار اور اس کا سچا علم بردار ہے۔ ضرورت صرف اس کے غیر جانبدارانہ اور عادلانہ نفاذ کی ہے، جس کے لیے انتھک محنت و مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ کرنے کا اہم کام اس وقت ہم کروڑوں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دستور و آئین سے متعلق بالکل معلومات حاصل نہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ بحیثیت شہری اور مسلمان ہونے کے ہمیں کیا کیا حقوق حاصل ہیں۔ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں کہ آئین نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم دی ہوئی مراعات سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا اٹھا سکتے ہیں۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم آج کے دن آئین ہند کا بطور خاص مطالعہ کریں، اس حوالے سے ناخواندہ لوگوں میں شعور بیداری کریں، ملی تنظیمیں اس سلسلہ میں ورک شاپ کا انعقاد عمل میں لائیں، تب کہیں جا کر ہم مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں اور بلا خوف ملک میں ہو رہی تاناشاہی کا جواب دے سکتے ہیں۔